بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الإنسان اس کے بعد یہ پہلی وحی تھی اقرأ باسم ربک کی، اس کے بعد کے حالات تھے. اس کے بعد چند دنوں کے لیے وحی رک گئی. اس کو سیرت کی کتابوں میں فترۃ الوحی کہا جاتا ہے، انقطاع وحی کا زمانہ، انقطاع وحی کا دور. وحی رک گئی اور یہ فترۃ الوحی کی مدت بعض سیرت نگاہ لکھتے ہیں تقریباً 40 دن رہی. 40 دن آپ کے پاس وحی نہیں آئی اور آپ سے بہت پریشان ہوئے. 40 دن جو وحی نہیں آئی اور 40 دن جو وحی نہیں آئی، اس کے پیچھے حکمت یہ تھی، پہلی وحی سے آپ جو ڈر گئے تھے، خوف زدہ ہو گئے تھے، یہ خوف جاتا رہے اور پھر سے وحی لینے کا اشتیاق اور شوق بڑھ جائے. جب آپ کا شوق بے انتہا بڑھ گیا تو پھر جبریل امین دوسری وحی لے کر آئے. جب پیارے نبی گزرے چلے جا رہے تھے، آسمان سے آواز آئی، نظر اٹھا کے دیکھا تو جبریل امین جو غار حرا میں آیا ہوا فرشتہ تھا، وہی فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. اور اس وقت جبریل امین دوسری وحی لے کر آئے. اور یہ اس کے بعد جو وحی آئی، یہ سورۃ المدثر اور سورۃ المزمل کی وحی رہی. جہاں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل کے پیار بھرے لقب سے پکارا. یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹنے والے پیغمبر. یا ایھا المزمل، اے کملی والے پیغمبر. چونکہ غار حرا سے لوٹ کر ڈرے سہمے ہوئے پیارے نبی نے مائی خدیجہ سے کہا تھا، زملونی زملونی، چادر اڑا دو چادر اڑا دو. تو وحی الہی نے اسی حوالے سے آپ کو مزمل اور مدثر کا لقب دیتے ہوئے کہا، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اے کملی والے پیغمبر. اور یا ایھا المدثر کہہ کر آپ کو آپ کے مشن سے واقف کرایا گیا کہ اب آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کا مشن کیا ہے. کہا قم فانذر، اب سونے کا وقت نہیں رہا، اب تو آپ کو جاگنا ہے اور سوتی ہوئی انسانیت کو جگانا ہے. قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور اللہ سے شرک کرنے والے اور اللہ سے بغاوت کرنے والے ان انسانوں کو آنے والی قیامت سے اور جہنم کے انجام سے ڈرائیے. قم فانذر. سورہ مدثر میں گویا آپ کا مشن آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا مشن ہے تبلیغ، آپ کا مشن ہے دعوت، آپ کا مشن ہے انذار، آپ کا مشن ہے اللہ کو بھولے ہوئے لوگوں کو اللہ کا پتہ دینا اور نہ ماننے کی صورت میں جہنم سے ڈرانا. یہ آپ کا مشن ہے. اور سورہ مزمل میں یا ایھا المزمل کہہ کر، اے کملی والے پیغمبر، اس مشن کے لیے جو تیاری چاہیے تھی وہ تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی گئی. سورہ مدثر میں آپ کو آپ کا مقصد بتایا گیا، آپ کا مشن بتایا گیا، اور سورہ مزمل میں آپ کو اس مقصد کے لیے تیار کیا گیا. کیسے تیاری بھائی؟ سورہ مزمل میں بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں کی تعلیم دی گئی: نبوت، رسالت، انسانوں کی رہنمائی، بہت بڑا کام اور دنیا کا مشکل ترین کام. اور اس کام کو ہر کوئی نہیں کر سکتا. اس کام کے لیے بڑی لیاقت چاہیے، بڑی قابلیت چاہیے. یہ بڑا عظیم بوجھ ہے. اسی لیے سورہ مزمل میں کہا گیا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. اے پیغمبر، ہم آپ پر بہت بڑا بوجھ ڈالنے والے ہیں. قول ثقیل، انسانوں کی رہنمائی، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اس کے لائق وہی ہو سکتا ہے جو ذاتی طور پر تیار ہو اس کے لیے. اور بنیادی طور پر سورہ مزمل اگر ہم پڑھیں گے،
پیارے نبی کو دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کے لیے جو تیار کیا گیا یا آپ کی جو تربیت کی گئی اس کے 3 بنیادی عناصر بتائے. اور یاد رہے آج بھی کوئی بھی شخص دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہے, لوگوں کی رشد و ہدایت کا کام کرنا چاہتا ہے اور رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہتا ہے تو یہی 3 ذریعے ہیں. کیا ذریعے ہیں؟ سب سے پہلا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا تہجد. تہجد کہا کہ کملی والے پیغمبر اٹھئے, آپ کو جاگنا ہے, تیار ہونا ہے. اور تیاری کا پہلا ذریعہ یہ ہے کہ رات کے وقت جب ساری انسانیت سو رہی ہوتی ہے, رات کو اٹھ کر تہجد پڑھیے, اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے. اور اللہ کی شان ہے جیسے امجد حیدرآبادی نے کہا, بکتا ہے رات ہی کو سودا تیری گلی میں, بکتا ہے رات ہی کو سودا تیری گلی میں. اللہ کی رحمت تقسیم ہوتی ہے رات میں, اللہ کا فضل تقسیم ہوتا ہے رات میں, اللہ کی مغفرت تقسیم ہوتی ہے رات میں, اللہ کی بخشش تقسیم ہوتی ہے رات میں. بکتا ہے رات ہی کو سودا تیری گلی میں. سوچو تو صحیح, 5 وقت کی نمازوں کا حکم 10 سال بعد آ رہا ہے, نبی بنانے کے 10 سال بعد آ رہا ہے. لیکن جس دن آپ نبی بنائے گئے, نبی بنانے کے فوراً بعد جو پہلا عملی حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے تہجد. قم اللیل الا قلیلا. اس سے سمجھا جا سکتا ہے ایک داعی اور مبلغ کے لیے تہجد کی پابندی کتنی ضروری ہوتی ہے. اور آپ جانتے ہیں پیارے نبی اللہ اکبر کیسی تہجد پڑھتے تھے. آج ہم نے اس عبادت کو مذاق بنا کے رکھا ہے. یہ تہجد کی نماز جسے تراویح کے نام سے ہم رمضان میں پڑھتے ہیں, دیکھو ہم مسلمانوں نے تراویح کو اتنا مختصر بنا دیا, اس کا قیام, اس کا رکوع, اس کا سجدہ ایسے لگتا ہے جیسے اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں. فرض نمازیں تو ذرا لمبی رہتی ہیں, تراویح کی 2 رکعتیں اتنی شارٹ ہوتی ہیں. پیارے نبی کیسا پڑھتے تھے؟ پیارے نبی کی تہجد کیسی تھی؟ بہت مشہور روایت ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں. حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں ایک رات پیارے نبی تہجد پڑھ رہے تھے اور میں بھی جا کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کی, پڑھتے گئے 100 آیتیں ہو گئی. میں سمجھا کہ شاید اب رکوع کریں گے, پھر پڑھتے گئے یہاں تک کہ پوری سورہ بقرہ ختم کر دی. میں نے سمجھا کہ شاید اب رکوع کرے. سورہ بقرہ ختم ہوئی, آپ نے سورہ نساء شروع کر دی. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں تکتا رہ گیا کب رکوع کریں, سورہ نساء ختم ہو گئی. میں سمجھا کہ اب تو رکوع کریں گے شاید, آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی. یہی ترتیب ہے روایت میں, یہی ترتیب ہے روایت میں. بقرہ کے بعد نساء, نساء کے بعد آل عمران پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی صورتوں میں تقدیم و تاخیر نماز میں پڑھنے میں کر سکتے, کبھی کبھی, عام معمول نہیں بنانا چاہیے. فرماتے ہیں سورہ آل عمران ختم ہونے کے بعد آپ نے رکوع کیا. اللہ اکبر. بقرہ, نساء, آل عمران. آج پاروں کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھو 5.25 پارے, 5.25 پارے. ایک رکعت کے قیام میں آپ نے 5.25 پر. اور ہم آپ کو یہ بات بھی بتا دیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 8 رکعت میں اتنی لمبی قرات کی, یہ مطلب بھی نہیں. کیونکہ جو منکرین حدیث ہیں وہ بولتے اچھا ایک رکعت میں 5.25 پارے, تو 8 رکعت میں کتنے پارے ہو گئے؟ 40 پر کتنے پارے ایک رات میں پڑھ سکتے کیا؟ ناممکن. حدیث جھوٹی, نعوذ باللہ. منکرین حدیث جو کہتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے, وہ اس طرح کے شبہات پیدا کر. یہاں حذیفہ بن یمان اس رات کی پہلی رکعت کی صفت بیان کر رہے ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ باقی ساری رکعت بھی اتنی لمبی تھی. فرماتے ہیں یہ 3 سورتیں قیام میں, پھر رکوع کیا پیارے نبی نے. فَكَانَ رُكُوعُهُ قَرِيبًا مِّن قِيَامِهِ, آپ کا رکوع تقریباً آپ کے قیام کے برابر لمبا تھا. کتنی مرتبہ اللہ کی تسبیح. سجدہ کیا, فرماتے ہیں آپ کا سجدہ بھی تقریباً آپ کے رکوع کے برابر. رات کی نماز کی اصل خوبی یہی ہے, اس کا قیام بھی لمبا ہونا چاہیے, اس کا رکوع بھی لمبا ہونا چاہیے, اس کے سجدے بھی لمبے ہونے چاہیے. تبھی تو حدیثوں میں آتا ہے کہ پیارے نبی کے پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا, موٹے ہو جایا کرتے تھے. قم اللیل الا قلیلا. آپ کو جو تربیت دی گئی دعوت و تبلیغ کے لیے, آپ کو جو تیار کیا گیا, اس کا پہلا ذریعہ ہے تہجد. اقبال نے کہا